آفس سے گھر جانے کے لیے وہ بس نکلنے والے تھے کہ ریسیپشن گرل نے انہیں کسی رینا نامی لڑکی کا بتایا کہ وہ آپ سے ملنے کا اصرار کر رہی ہیں۔ رینا کے نام پر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً اسے اندر بھیجنے کو کہا اور خود اپنے بال سیٹ کر کے چیئر پر بیٹھ گئے۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے جھجکتے اجازت مانگی۔ یس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ آپ یہاں کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ ہچکچاتی شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ سمجھ گئے شکریہ کس چیز کا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، اب آپ گھر رہیے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی آپ کے گھر والوں کے اخراجات ہوں وہ مجھے بتا دے، ہر ماہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جایا کریں گے۔ اس کی آنکھیں کھل کے اتنی عنایت پر نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے میرے لیے اتنا کیا اور سوچا، لیکن میں آپ سے اب مزید کوئی احسان نہیں لے سکتی، کوئی معمولی سی نوکری کر لوں گی۔ وہ جلدی بولی، تو اگر آپ احسان نہیں لینا چاہتی تو آپ میرے پاس جاب کر سکتی ہیں۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ مطلب میں تو صرف انٹر پاس ہوں۔ انہوں نے پریشانی بتائی۔ مطلب آپ کو میرے پاس جاب کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی نہیں سر، باہر بھی تو کسی کے پاس کرنی ہے جاب، تو میں یہاں کر لیتی ہوں کم از کم۔ آپ مجھ پر بھروسہ تو کرتے ہیں نا؟ باہر تو لوگ نوچنے کو ڈھونڈتے ہیں لڑکی ذات کو دیکھ کر۔ آپ بے فکر رہیے، یہاں میرے آفس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور آپ کی جاب کا آپ کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس قسم کی جاب جس میں تعلیم ایکسپیرینس میٹر نہیں کرتا؟ انہوں نے حیرت سے الجھتے کچھ حد تک پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، اس لیے ریلیکس رہیں۔ آپ نے میری اس نے پرسنل پر زور دیا۔ سیکرٹری کی جاب کرنی ہے۔ اس کے پرسنل کہنے پر مقابل کا دل دھڑکا اور چہرہ سرخ ہوا۔ اب سام اس کے سرخ چہرے کو آنکھوں میں بساتے آگے بولے، آپ کا کام بس اتنا ہے کہ آپ نے مجھے صبح اور دوپہر کو کافی دینی ہے۔ میری ٹیبل کی چیزوں کو میرے آنے سے پہلے اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھنا ہے، بس یہ کام ہے آپ کا، اور آپ کی 30,000 پے ہوگی۔ اس کے حیران چہرے کو فوکس میں لیتے کرسی پر جھولتے انہوں نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے بتایا، سچ دل سے کام کے لیے 30,000؟ اس کی حیرت ابری آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس ایک ہاتھ کرسی پر اور ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھے اس کی طرف جھکے۔ ان کے سر جھکنے پر وہ گھبرائی، تھوڑی سی دور ہوئی اور سر جھکا لیا۔ یہ عنایت صرف آپ کے لیے ہے مس رینا۔ اس کے کان کی طرف ذرا سا جھکے، لیکن بغیر چھوئے سرگوشی کی کہ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اس کے سر اٹھانے پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ رینا کا دل دھڑکنے لگا۔ چلیے کل سے جوائن کر لیجیے گا، آج کا دن آپ کا رزق کا ہوا، لیکن کل 8 بجے آپ آفس میں ہونی چاہیے۔ جی سر، ان کی نظروں سے بوکھلاتی جی سر کہہ کر آفس سے نکل گئی، جبکہ وہ اس کی پشت کو جاتے دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرائے۔ اب محبت کا چہرہ روزانہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ بڑبڑائے۔ اب سام کو معمول سے ہٹ کر جلدی آفس کے لیے تیار، اور چہرے کی رونق دیکھ کر سب ٹھٹکے تھے۔ آج کہیں ڈیٹ پر جانے کا تو ارادہ نہیں جو اتنا بن ٹھن کر جا رہے ہو آفس؟ ابتسام سامنے انہیں چہرہ نہیں، ابھی ڈیٹ تک کی نوبت نہیں ہے، لیکن جلد ڈیٹ کی جگہ نکاح کروں گا۔ اس سے مذاق میں بات کرتے، وہ اصل میں اداکاری ایکشن دکھانا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ دا نے کہا، لڑکی دیکھ رکھی ہے پھر پتر چلو اچھا ہے، ہم اس ذمہ داری سے بڑی ازما ہیں۔ وہ مسکراہ بولی۔ ان کی مسکرانے اور نارمل ری ایکشن پر وہ بھی ہلکے پھلکے ہوئے اور ہنسیے۔ جی بس ایک دل کو بائی ہے، اس سے شادی کرنا چاہوں گا، لیکن وہ ہمارے سٹینڈرڈ کے گھرانے سے نہیں ہے پتر۔ لڑکی اچھی نیک ہو، خاندانی ہونی چاہیے، غریب ہونا اس کے بس میں نہیں، لیکن اچھا برا بنا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ بس اس کا دھیان رکھنا، سب سے اہم بات کہ وہ رشتوں کو جوڑنے والی ہو، نہ کہ توڑنے والی۔ انہوں نے سنجیدگی سے انہیں پسند کی شادی کا پروانہ دیتے آخر میں شرط بھی رکھی تھی۔ جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ دا کے لیے اس کا غریب ہونا معنی نہیں رکھتا تھا۔ رہی بات اس کے ڈانسر ہونے کی تو وہ اس کا ماضی تھا۔ رینا اب افسام کے آفس آنے سے پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی، جو کہ افسام کے کیبن کی چیزوں کو ان کی جگہ پر ترتیب سے رکھنا تھا۔ کام تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ پہلے ہی ترتیب سے تھا، لیکن پھر بھی اس نے ڈسٹنگ کرتے دوبارہ ان چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 7:20 ہوئے تھے۔ ابھی اس کے پاس کرنے کے کچھ تھا نہیں، تو وہ آفس کو دیکھنے لگی۔ نکل گئی۔ بہت سے ورکرز آ چکے تھے، کچھ ایمانداری سے کام کرتے تو کچھ گپوں میں مصروف تھے، کچھ کینٹین پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ جلدی میں ناشتہ تو اس نے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بھی چائے اور سنیک لے کر وہی بیٹھ گئی۔ کھا کر اس نے ٹائم دیکھا تو 7:50 ہوئے تھے۔
ابھی وہ آفس میں داخل ہوئی تو نظریں سیدھا اس سے ٹکرائی جو آفس کی چیئر پر بیٹھا اضافی کیفیت میں پینسل کی نیب ٹیبل پر مار رہا تھا۔ میں آئی کامن، وہ جو اپنے دھیان میں داخل ہو رہی تھی اسے آفس میں بیٹھا دیکھ کر چند قدم پیچھے لے کر اس نے اجازت مانگی۔ افسام کے سر ہلانے پر وہ اندر آئی۔ کہاں تھی تم؟ وہ آپ سے تم بڑھایا ڈائریکٹ اور سوال سے زیادہ اس میں موجود اشتیاق نے اسے چونکایا تھا۔ سر میں کینٹین تھی اور ابھی 5 منٹ ہیں 8 بجنے میں۔ آپ بتائیے آپ کے لیے کافی لے آؤں؟ اپنی حیرت پر قابو پاتی وہ پروفیشنل انداز میں پوچھنے لگی۔ افسام صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا تو واقعی ابھی 4 منٹ رہتے تھے۔ بہت جلدی آ گئے تھے اور وہ جو سوچے بیٹھے تھے کہ اس کا دیدار کریں گے، اسے آفس میں نہ دیکھا وہ مایوس ہوئے تھے۔ ہاں لے آؤ وہ سر، کھٹک کر بولے۔ جی سر، وہ کہتی چلے گئی۔ اسے اس آفس میں آئے 1 ماہ ہونے کا تھا۔ کچھ حد تک افسام کی کیئرنگ زمانی لہجے اور نزو نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اس کے دل میں بھی ان کے لیے کچھ تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی ان کی نزو کا جواب، ان کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ وہ خود کی حیثیت سے واقف تھے۔ ادھر افسام کے دل میں رینا کے لیے محبت بڑھ گئی تھی اور اب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ اسے آج پرپوز کریں گے۔ رینا 2 بجے کی کافی لے کر کیبن میں داخل ہوئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی۔ اسے جاتے دیکھا وہ بولے جی۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں کوئی لمبی باتیں نہیں کروں گا، صاف صاف بات کروں گا جی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں پورے حق سے شامل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری لائف پارٹنر بنو گی؟ وہ چیخی سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولی جو آپ نے سنا وہی مس رینا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سر میرا ماضی اور سٹینڈرڈ۔ اس نے لب کچلی۔ میرے گھر والوں کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر بھی سر پر بار کچھ نہیں۔ تم بتاؤ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اگر تمہارا جواب انکار بھی ہوا تو میں ساری زندگی تمہارے لیے انتظار کر سکتا ہوں۔ انہوں نے جذب سے کہا مجھے منظور ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ شرمندہ سے بولی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ افسام سمجھ کے جو اقرار اور باغ جانبہ کہہ کر لگا اٹھے۔ کمرے سے باہر نکل کر رینا کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کی جگہ شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کسی کو کال کی اور چلتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ ہاں جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا ہے، وہ میرے پیار میں ڈوب چکا ہے اور آج اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا ہے اور میں نے ہاں کہہ دیا ہے۔ اب بس کچھ دیر پھر یہ امپائر میرا ہوگا۔ وہ مسروس ہی بتا رہی تھی جیسے بتاتے ہوئے اسے لطف آ رہا ہو۔ دوسری طرف شاید کہہ کر لگایا گیا تھا اس کی بابا، جس پر اس نے بھی مدم کہہ کر لگایا تھا۔ رینا کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ افسام صاحب نے ہاتھوں میں سرسو جما کر کچھ ہی دنوں میں وہ ان کے نکاح میں تھی۔ رینا بیگم کی بیمار ماں کے کہنے پر نکاح بالکل سادگی سے ہوا تھا۔ چند لوگ رینا کی طرف سے اور چند قریبی لوگ افسام صاحب کی طرف سے تھے۔ کار میں افسام صاحب نے ان کی ڈانسر کا نام بتایا اور نہ ارادہ رکھتے تھے شادی کے بعد رینا نے بالکل ایک اچھی بیوی بہو اور دیورانی کا رول ادا کیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ اب تو ان کے گھر 2 پریاں آنے والی تھی۔ افسام صاحب نے تو انہیں ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب 2 ننھی پریاں اس دنیا میں آئی۔ افسام صاحب بے حد خوش تھے۔ وہ تو ان پریوں کو 1 منٹ کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ آج بھی وہ آفس سے آنے کے بعد ان کے ساتھ کھیلت کے رینا بیگم کو سنجیدہ دیکھا وہ ٹھٹکے۔ کیا ہوا بیگم کس سوچ میں ڈوبی ہوئی ہیں؟ افسام اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ ہاں پہلے ایسا کبھی ہوا ہے کہ تم نے فرمائش کی ہو اور میں نے پوری نہ کی ہو؟ انہوں نے پیار سے بولا۔ افسام سعدیہ آپی عرب اور حرب کی ماں کے بیٹے ہیں، جبکہ میری بیٹیاں تو مجھے احساس کمتری ہوتی ہے۔ یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے نام ایز اے سیکورٹی کچھ کر دے۔ الفاظ کا چناؤ کرتے اپنے مقصد کو ظاہر کیا۔ تم سے کسی نے کچھ کہا کیا؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سہ لایا، لیکن میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں رینا، میں تو بہت خوش قسمت ہوں جس نے مجھے 1 نہیں 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ تو تمہیں ایسا کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ تو ایسی سوچ میری ہے اور نہ میرے گھر والوں کی۔ اور رہی بات تمہاری سیکورٹی کی، تو رینا میرا سب کچھ تمہارا اور ان بچیوں کا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے داد سے بات کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا کر بولے تو وہ ان کے سینے پر سر رکھ کے جبکہ چہرے پر مکار مسکراہٹ تھی۔ داد سے جب انہوں نے اس بابت بات کی تو وہ اشتعال میں آگے، لیکن ابتسام صاحب نے بات کو سنبھالتے مشورہ دیا کہ وہ جائیداد میں اپنا حصہ رینا کا نام کرنے کی بجائے استوا اور عرش کا نام کر دے۔ یہ مشورہ دا کے ساتھ ساتھ افسام صاحب کو بھی پسند آیا تھا۔ یوں کچھ ہی دنوں میں افسام صاحب کی ساری جائیداد استوا اور عرش کے نام ہو گئی تھی۔ رینا بیگم کو جب پتہ چلا تو وہ تو گویا پتھر بن گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہوں گی۔ اب چونکہ
ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، ساری جائیداد ان کے نہ سے لیکن ان کی بیٹیوں کے نام ہو گئی تھی، تو اب اس ڈرامے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس لیے آہستہ آہستہ وہ افسام صاحب کے ساتھ جگڑنے لگی، انہیں تنگ کرنے لگی، لیکن وہ اپنی محبت میں ان کی باتوں کو اگنور کر دیتے تھے، اور یہی وہ مزید چڑچڑی ہو جاتی تھی کیونکہ کسی بات کا ان پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ خود انہیں طلاق دے تاکہ ان کا راستہ بالکل صاف ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ اکتوبر کی ایک رات تھی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شہر میں ان کے ایک رشتہ دار کی فوتی ہو گئی تھی تو سب وہیں گئے ہوئے تھے۔ عارب حالب کے ننیال بھی شہر تھے تو وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ افسام صاحب بھی آویز کے سلسلے میں شہر ہی تھے اور انہیں آج وہیں رکنا تھا۔ گھر میں اس وقت صرف رینا بیگم، عرش اور اسوا کے ساتھ ہی۔ افسام صاحب کا آج گاؤں آنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ ابتسام صاحب کے کہنے پر عارب و حالب کو لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو ہر سو سناٹا تھا، کوئی ملازم بھی نہ تھا۔ گھر میں وہ سمجھے کہ رینا بیگم سو گئی ہوں گی اور ملازمین اپنے کوارٹر میں ہوں گے۔ چلو بیٹا تم لوگ اپنے کمرے میں آرام کرو اور ڈرنا نہیں، اوکے؟ بابا ماما لوگ اب بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اوکے نہیں چاچو، ہمیں ان پریوں کو دیکھنا صبح سے نہیں دیکھا، اسے دیکھا پھر ہم لوگ کمرے میں چلے جائیں گے، بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے آپ کو۔ لیکن بیٹا وہ سو گئی ہوں گی نا، انہوں نے پیار سے پچکارا دونوں کو۔ چاچو ہم بس دیکھ کر آ جائیں گے، بالکل بھی شور نہیں کریں گے۔ 11 سالہ عارب نے کہا اوکے لیکن شور نہیں کرنا کوئی بھی، وہ بھی مان گئے۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے کہ آہٹ سے کہیں رینا یا بچوں کی آنکھ نہ کھل جائے کہ سامنے ہی ایک طوفان ان کا منتظر تھا، جسے دیکھ کر وہ سناٹوں کی زد میں آ گئے۔ آنکھیں بے یقینی ہی بیڈ پر تھی جہاں ان کی بیوی، ان کی محبت کسی مرد کی باہوں میں لاڑ سے پڑی ہوئی تھی، اور وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ مینیجر ہی تھا۔ یہ منظر دیکھا آنکھیں بے یقینی سے پھٹ پڑی، پاؤں آگے جانے سے انکاری ہوئے، زبان کچھ بھی کہنے سے مفلوج ہو گئی۔ وہ تو بس کھڑے اپنی محبت کا ماتم منا رہے تھے، نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ چاچو کیا ہوا؟ اندر چلیے نا، انہیں ایک جگہ کر دیکھا حالب اور عالم نے بے چینی سے کہا۔ وہ تو اندر کے منظر سے انجان تھے، انہیں تو بس اپنی پریوں سے ملنے کی جلدی تھی۔ وہ دونوں جو خود میں گم شیطانی عمل میں مصروف تھے کہ آواز پر چونکہ افسام کو دیکھ رینا اور اس مینیجر کی ہوائیں اڑ گئی، دونوں کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ حالب کی آواز پر افسام صاحب نے ہوش میں آتے بیڈ سے نظریں ہٹا کر اپنی بیٹیوں کی تلاش میں گھمائی تو وہ بیبی کار میں پڑی اپنے باپ کے اوپر گرے آسمان سے انجان سوئی ہوئی تھی۔ عارب حالب جاؤ، اسوا اور عرش کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، وہ سرد لہجے میں بولے۔ وہ بچے تو ان کا سرد لہجہ نوٹ نہیں کر پائے تھے، لیکن لینا ضرور ڈر گئی تھی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی خوشی انہیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ اب کمرے میں رینا بیگم، افسام صاحب اور وہ مینیجر تھے۔ افسام صاحب تیش سے اس مینیجر کی طرف بڑھے اور اسے گھسیٹ کر لاؤنج میں لائے اور نیچے پھینک کر اس پر مکو کی برسات کر دی۔ وہ مینیجر بھی خود کو شرمانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن افسام صاحب کے در پہ مکے اس کی یہ کوشش ناکام بنا رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو، چھوڑو اسے۔ رینا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے چھڑوانا چاہا۔ دور ہٹو تم گھٹیا فحش عورت، وہ داڑے۔ ابتسام لوگ جو ابھی لوٹے تھے افسام کو رینا بیگم کو تھپڑ مارنے پر، وہ تائیں سے آگے بڑھے افسام صاحب کا گریبان پکڑ، جبکہ ان کے الفاظ نے دا اور سعدیہ بیگم کو ٹھٹکایا تھا۔ شرم مر گئی کیا جو بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ کیا غلیظ بک رہے ہو، چھوڑیے مجھے بھائی، آج تو اس عورت کو اور اس مینیجر کو میں جان سے مار دوں گا۔ یہ دونوں میری پیٹھ پیچھے نہ جانے کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ تو تم کون سا دودھ کے دلہے ہو نہ جانتے، جانے باہر کہاں منہ مارا ہوگا تم نے۔ وہ بھی شرافت کا لبادہ اور کر چیخ کر بولی، زبان کو لگام دو، کیا فضول بولے جا رہے ہو، چپ کر بڈھے۔ اور صحیح ہی تو کہہ رہی ہوں، جو شخص پہلی ملاقات میں ہی ایک ڈانسر پر مہربان ہو جائے وہ نہ جانے کتنوں کو اپنی قربت بخش چکا ہوگا۔ ڈانسر سب بم پھوٹا تھا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے، بتاؤ افسام، کیا یہ شخص تمہاری غیر موجودگی میں یہاں موجود تھا؟ اب دا کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، اس لیے وہ تیش میں ان کے گریبان پکڑے چلائے۔ وہ کیا کہتے، اس لیے وہ سر جھکا کے شرمندگی سے، اور خدایا وہ ایک قدم پیچھے ہٹے۔ عارب و حالب جو شور کی آواز پر بڑھ رہے تھے، نہ سمجھی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت سمجھ تو نہیں رہتے، لیکن سب کچھ ان کے دماغ میں محفوظ ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، طلاق تو مجھے، وہ سکون سے بولی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی، مجھے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم ڈانسر تھی۔ وہ اسے ٹوٹے لہجے میں جواب طلب کرنے لگا، محبت کچھ نہیں ہوتی، ہم جیسی لڑکی کو محبت نہیں ہو سکتی، اور تم سے محبت کا ڈھونگ کیا تھا میں نے، تمہاری جائیداد کو پانے کے لیے جو تم نے میرے نام نہیں کی۔
لیکن میری بیٹیوں کے نام تو یہ ہے نا، اس لیے اب مجھے طلاق چاہیے، بور ہو گئی ہوں تم سے، مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صحیح کہا تم نے، گاڑ گاڑ کا پانی پینے والی کسی ایک کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ نفرت سے بولی، بڑی جلدی سمجھ آ گئی وہ ہنسی۔ میں ابسام مرزا پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں ابسام مرزا پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں ابسام مرزا تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ ابسام سامنے آنکھیں میچے، ایک آنسو لڑ کر گاڑ پر آیا تھا۔ انہوں نے تو سچی محبت کی تھی ان سے، رینا مسکرائی۔ کہاں اسے اندر جاتے دیکھا ابتسام سامنے تند لہجے میں نفرت سے پوچھا تھا، اپنی لاٹری آپ سوری بیٹی کو تو لے آؤں، اس نے کہہ کر لگایا۔ خبردار اگر میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو ابتسام سامنے اسے پیچھے دھکیلا۔ میری بیٹی ہے، وہ صرف لاٹری سے تو تم نے ثابت کر دی کہ کیا اہمیت ہے ان کی تمہاری زندگی میں، اس لیے اب دفع ہو جاؤ، اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تمہارے اس گھر سے۔ اس گھر کے افراد سے وہ آنکھوں سے داڑے، ایسے کیسے بیٹیاں ہیں وہ میری، اپنی محنت کو ہاتھ سے جاتے دیکھا وہ بگڑائی۔ اس جائیداد کے لیے ہی اس نے یہ ساتھ کیا تھا، تمہاری نہیں، وہ صرف ہماری پوتی ہیں، کورٹ کی طرف سے تمہیں نوٹس مل جائے گا۔ اب اپنا یہ کلیز وجود اپنے یار کے ساتھ دفع کرو۔ جہاں سے دان نے نفرت سے کہا۔ رینا بیگم نے بہت ہاتھ پاؤں چلا لیکن ان کی ایک نہ چلی اور وہ یوں خالی ہاتھ ہی وہاں سے نکالی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابتسام صاحب نے خود جو کمرے میں بند کر لیا تھا، رینا نے کسٹڈی کا دعویٰ کیا تھا لیکن کورٹ نے 1.25 ورش کی کسٹڈی ابتسام صاحب کو دے دی تھی، جس پر رینا خوب تل ملائی تھی کہ جس کے لیے اس نے 2 سال اس شخص کو برداشت کیا وہی نہیں ملی تھی۔ اسے ابتسام صاحب بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ یہاں انہیں رینا کی یادیں اپنی محبت کی توہین جینے نہیں دے رہی تھی، اس لیے خدا کی ناراضگی کو مول لے کر دوبارہ یوکے چلے گئے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اسوا و عرش کی ذمہ داری سعدیہ بیگم کو سونپ دی تھی۔ حال ماضی کو یاد کرتے ہوئے ایک تھکان تھی جو ان کے چہرے پر دار آئی تھی۔ وہ سب کا ذمہ دار خود کو مان رہے تھے کیونکہ ماضی کا ایک غلط فیصلہ آج ان کے بچوں کی زندگی کو خراب کر رہا تھا۔ ایک بیٹی ان سے دور ہو گئی تھی تو دوسری طرف بیٹے جیسا بھتیجا بکھر گیا تھا۔ کاش میں تم سے کبھی ملا ہی نہ ہوتا، اب صرف کاش ان کی زندگی میں رہ گیا تھا۔ بٹو نے خود کو اپنے ماں باپ کے لیے سنبھال لیا تھا۔ وہ بظاہر تو ان کی باتوں پر مسکرا دیا کرتا تھی لیکن دل تو اندر سے چوٹ تھا جسے صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلے جیسی بٹو تو نہیں بن پائی تھی اور وہ بن بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ محبت کا روگ کوئی چھوٹا روگ نہیں ہوتا کہ انسان جلدی سمجھ جائے، لیکن وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ اس کی دعاؤں میں آج بھی اس کے لیے خوشیوں کی دعا شامل ہوتی تھی۔ وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا لیکن اس کی دعاؤں میں وہ آج بھی شامل تھا، اس کے دل میں وہ آج بھی پوری شان سے قابض تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ وہ محبت کا حق ادا کر رہی تھی، محبوب کی خوشی میں خوش ہو کر۔